تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرل ریلم میں کام کر رہی ہے، نیچرل فطری ریلم. اور فطری ریلم جو ہے وہ کیا کون سا ہے؟ ہماری عقل کا ہے، ہماری سوچ کا ہو سکتا ہے، یا ہمارے بدن کا ہو سکتا ہے. لیکن جو سپر نیچرل ریلم ہے وہ ہماری روح اور روح القدس کا ہے. آمین آمین آمین. دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، لرننگ اینڈ ڈسرننگ. لرننگ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، وہ ہم اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے خدا کے دی ہوئی چیزوں کو، آپ دیکھیں کالجز یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں لرننگ کے لیے، وہ ڈسرننگ کے لیے نہیں بنائی گئی. یاد رکھیں، لرننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل سے سیکھنا، تجربات سے سیکھنا، ارد گرد کی چیزوں سے سیکھنا. لیکن جو ڈسرننگ ہے، جس کا مطلب ہے امتیاز کرنا، پرکھ لینا، بھانپ لینا، روح القدس کی رہنمائی سے ان گہرے بھیدوں اور ان چیزوں کو دیکھ لینا جس کو عام شخص جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی لرننگ سے، اپنی یونیورسٹی کی ڈگریوں سے دیکھ نہیں سکتے. آمین آمین. اور آج میری بڑی دعا ہے، یہ بڑا اچھا ماحول ہے، روح القدس یہاں جنبش کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ آپ کو ڈسرنمنٹ ملے، آپ کو آپ کی روحانی آنکھیں کھلے، آپ سپر نیچرل ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے، کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج میں یہی چاہتا ہوں. آمین. تو آج کے کلام کا عنوان ہے اسپرچول ریلم، روحانی عالم. اور جب ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو ایمان جو ہے یہ روحانی عالم پیدا کرتا ہے. عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو ظاہرہ چیزیں ہیں یہ کسی دیکھی ہوئی چیز سے نہیں بنائی گئی، بلکہ ایمان سے کریٹ کی گئی، ایمان سے عالم پیدا کیے گئے. آمین آمین. تو آج بہت سے جب ہم سپر نیچرل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے اس کے پہلو ہیں، بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اس کے بڑی لیئرز ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل بنیادی بتانے لگا، بالکل بنیادی. اور وہ کون سی ہیں؟ سینگ اینڈ ہیئرنگ، یعنی دیکھنا اور سننا. آمین. تو میرے ساتھ نکالے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب ہم نکالیں گے کلام مقدس میں سے. اور میری دعا ہے غور سے اس کلام کو سننا ہے کہ آپ میں سے بہتوں کی روحانی آنکھیں کھول جائیں اور وہ روحانی عالم میں دیکھ سکیں اور روحانی عالم میں سن سکیں. آمین آمین آمین. تو ہم کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، کلام مقدس میں سے 2 باب کی 16، 17 اور 18 یہ دیکھیں گے. اور آج کے کلام کا عنوان ہے روحانی عالم میں دیکھنا اور سننا. آمین. روحانی عالم میں دیکھنا اور سننا. تو رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب کی 16 سے لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. آمین. سب کہیں آمین آمین. عزیزو، روحانی عالم میں کلیسیا وہ سروائیو کر سکتی ہے، وہ زندہ کلیسیا ہے جو روحانی عالم میں دیکھ سکتی ہے، جو ڈسرن کر سکتی ہے. اور اس کی بالکل بنیاد جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے رویا ہے، ویژن ہے. ویژن جو ہے یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نیچرل آئیز ہے ہماری. ویژن کے لیے روح القدس کی بلیسنگ، روح القدس کی انوائنٹنگ کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری روحانی آنکھیں کھلیں اور ہم کچھ رویا میں دیکھ سکیں، ہم ڈسرن کر سکیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ سکیں. آمین. اور بالکل ایسے ہی
جب ہمارے روحانی کان کھلتے ہیں تو ہم وہ سن سکتے ہیں جو دنیا نہیں سن سکتی. ان کانوں سے آپ گاڑیوں کی آوازیں، پرندوں کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں سن سکتے ہیں. لیکن روحانی کان جب کھلتے ہیں آپ کے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ سن سکتے ہیں جو کوئی اور دوسرا سن نہیں سکتا. آمین. اور پھر آپ وہ بول سکتے ہیں، یعنی نبوت جو ہے خدا سے ڈسرنمنٹ لے کر خدا کی سن کر بولنا ہے. آمین. اور آپ وہ بول سکتے ہیں جو کوئی دوسرا شخص بول نہیں سکتا. تو آج میں بالکل بنیادی چیز آپ کو چرچ کی بتا رہا ہوں. جب عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تو خدا کے بندہ پطرس نے کھڑے ہو کر جو یوئیل نبی کا صحیفہ جو ہے ان کے سامنے کھولا، ان کو بتایا. وہ یہ تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. آمین. ہر بشر پر ڈالوں گا. اور 120 کی جماعت جو تھی وہ ہر بشر کی نمائندگی کر رہی تھی. اس وقت سب پر روح القدس نازل ہوا. یہ نہیں کہ چرچ وہاں موجود تھا، 120 کی جماعت تھی تو آدھوں پر نازل ہو گیا، آدھوں پر نہیں ہوا. ایسا نہیں تھا. 120 کی جماعت اور ان پر روح القدس نازل ہوا اور سب غیر زبان بولنے لگے، سب زبانیں بولنے لگے اور روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے معمور ہو گئے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایسی بولیاں بول رہے تھے کہ جو مختلف علاقوں سے یہودی وہاں عید پینتیکوست منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، جب وہ سن رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے ہماری بولی بول رہے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی تھی اور وہ اس کو سن رہے تھے اور اپنی آواز میں، اپنی بولی میں، اپنی لینگویج میں اسے انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. آمین. اور یہ پھر خداوند کے بندہ نے یہ کلام کھولا کہ روح القدس ہر بشر پر نازل ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں ہر چرچ کے فرد پر روح القدس کا نازل ہونا ضروری ہے. ہر ایماندار پر روح القدس کا نازل ہونا ضروری ہے تاکہ روح القدس کی برکت انہیں کیا ہو؟ حاصل ہو. اور دو باتیں اس بات کی نشانی ہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. پہلی بات نبوت. پہلی بات کون سی ہے؟ نبوت. اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے. نبوت کریں گے. اور نبوت کا جب لفظ استعمال ہوا ہے ہر بشر کے لیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ترقی کی باتیں کریں گے، وہ تسلی کی باتیں کریں گے، وہ نصیحت کی باتیں کریں گے. نبوت کے یہ تین پہلو آپ نے یاد رکھنے. جب بھی نبوت ہوگی کلیسیا کے اندر تین باتیں ہوں گی. کون سی؟ پہلی بات کون سی ہوگی؟ تسلی. پھر کون سی ہوگی؟ ترقی. پھر کون سی ہوگی؟ نصیحت کی باتیں ہوں گی. تو یہ کلیسیا میں بہت ضروری ہے کہ آپ خدا سے نبوت لیں، خدا سے الفاظ لیں تو آپ ایک دوسرے کے لیے بولیں. آپ بیٹوں کے لیے بولیں، بیٹیوں کے لیے بولیں، کسی خاندان کے لیے بولیں، کسی شخص کے لیے بولیں. آمین. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت سی نبوتیں ہوئی ہیں. آپ کے لیے نبوتیں ہوئی ہیں. خدا نے آپ کو پلان دیے ہیں، خدا نے آپ کو بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں برکت کو رکھا ہے. خداوند آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. خداوند آپ کو اولاد کی خوشی دینا چاہتا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. اور آج ایمان رکھیں، آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو میں نبوتی طور پر کہتا ہوں وہ سارے کام جاری ہو جائیں گے. یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے. خداوند یسوع مسیح کی جے. خداوند یسوع مسیح کی جے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب فدیہ دیا اور وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر روح القدس جو ہے نازل ہوا اور روح القدس کی برکت اب کلیسیا کو حاصل ہے. آمین. جس کلیسیا میں نبوت نہیں ہے، جس کلیسیا میں رویا نہیں ہے، جس کلیسیا میں خواب نہیں ہے، جو کلیسیا سپر نیچرل نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچیں وہ ایک عام آرگنائزیشن کی طرح ہے. جیسے دنیا میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. میں ان کو منع نہیں کرتا. کالج یونیورسٹیز اچھی ہیں، سائنس اچھی ہے، لیکن چرچ جو ہے وہ سائنس نہیں ہے. چرچ کو کالج یونیورسٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں پر لرن کریں گے. آپ نے یہاں آ کر ڈسرن کرنا ہے. آپ نے روح القدس سے ملاقات کرنی ہے، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، ایک رشتہ قائم کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس میں رہنا ہے. آپ دنیا سے فرق ہیں. آپ دنیا سے کیا ہیں؟ فرق ہے. کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں روح القدس کی انوائنٹنگ اور برکت کو لینے کے لیے؟ یہ مانگنے سے اور ایمان سے ملتی ہے. یاد ہے جب آپ ایمان سے کہیں گے میں ریڈی ہوں، میں
मैं चाहता हूँ डिसर्न करो, मैं रूल कुछ की इस बरकत को लेना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बुनियादी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बुनियादी जो है ना वो है सुनना और बोलना। और दूसरी जो बरकत है वो रोया की और ख्वाबों की बरकत है, जो हम ज़ाहिर तौर पर देख रहे हैं ये एक नेचुरल है, लेकिन सुपर नेचुरल क्या है कि आप रोया में किसी की जिंदगी के बारे में देख लें, किसी शहर के बारे में देख लें, किसी मुल्क के बारे में देख लें, किसी खानदान के बारे में देख लें, ये सुपर नेचुरल है। और जरूर है कि कलीसिया की रूहानी आंखें खुली हों ताकि वो रोया में देखें, ताकि वो ख्वाब देखें। पुराने अहदनामा में देखें, यूसुफ की कहानी से देखें, यूसुफ ख्वाब देखता था और उसके भाइयों ने उसे क्या किया, हसद किया। बाज़ औक़ात जब सुपर नेचुरल एक्टिविटी आपकी जिंदगी में जारी हो जाएगी ना तो लोग आपसे हसद कर सकते हैं, ये याद रखें। लोग आपसे अदावत रख सकते हैं, लोग आपसे दुश्मनी रख सकते हैं, और असल में वो लोग नहीं रख रहे, इब्लीस पीछे उनको क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। जब आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे होते हैं ना, ये याद रखना, रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस, मुजाहमत, अदावत होगी। और जब ये हो तो आप समझ लें कि ये अब सुपर नेचुरल एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने फिर हारना ही होता है, ये पक्की बात है। डैनियल की किताब में से देखें, डैनियल जो था वो ख्वाबों में माहिर था। ये दो अफराद जो है ना, ये तो बड़े एक्सपर्ट थे, खुदा ने इनको बरकत दी थी, यूसुफ और डैनियल। और फिर पुराने अहदनामा में नबियों के पास रोया की बरकत थी, ख्वाबों की बरकत थी, लेकिन नए अहदनामा में मैं कहता हूं हर ईमानदार, हर चर्च का मेंबर, हर चर्च का जो सच्चा मेंबर है, जो शागिर्द है, उसके पास ये बरकत होनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ताकि वो इस बरकत को हासिल करे और वो देख सके, वो स्पिरिचुअल आलम में देख सके, जो एक आम शख्स नहीं ना देख सकता, वो देख ले। और अगर आप ये चाहते हैं ना लेना, तो उसके मैं दो भेद बताऊंगा, जल्दी से आपने सुनना। पहला भेद, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, खुदावंद का इंतजार करना। आपको पता है बहुत सी खवातीन, जब यीशु जी उठा तो बहुत सी खवातीन कहाँ गई थी, कब्र पर गई, खुशबू लेकर। पतरस भी गया था बाद में, जब उन्होंने कहा यीशु जी उठा है, तो पता है आपको। लेकिन एक खतून ने यीशु को देखा, क्योंकि वो वेट कर रही थी, देख रही थी, ढूंढ रही थी कि कहाँ चला गया। यीशु की कब्र खाली थी, वहां पर यीशु की बॉडी नहीं थी, तो वो ढूंढ रही थी, देख रही थी। तो वहां पर एक शख्स आया, यीशु ने बिल्कुल उसको नहीं पहचाना, उसे माली समझा, उसे कहा शायद ये इस एरिया का माली है। उसकी रूहानी आंखें नहीं खुली थी, तो वो माली समझकर उसे क्या पूछ रही है कि मेरे खुदावंद को तो नहीं तूने देखा, किसी को उठाते हुए तो नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसकी रूहानी आंखें खुल गई और यीशु उस पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा मैं खुदावंद, और उसे कहा मुर्दों जिंदों को मुर्दों में क्यों। ये याद रखना है, जब आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी ना, तो ये जो आलम है ना, इससे आप फर्क आ जाएंगे, आपको फर्क नजर आएगा, मुर्दे और जिंदा का फर्क नजर आ जाएगा। आप जिंदा चीजों को देखना शुरू कर देंगे, जिंदा चीजों को, आपको घरों में क्या हो रहा है वो नजर आएगा, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है नजर आएगा। बहुत से लोगों को नजर आता है, कई लोग मानते नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमने जिंदा यीशु को देखा है, तो शागिर्द मार गए थे, एक भी नहीं माना था वहां पर। पतरस और उनके साथियों को यकीन नहीं आया, वो भागकर कब्र पर गए। जब उन्होंने भी यीशु की मुलाकात उनकी भी बाद में हुई, तो फिर तूमा ने नहीं माना, क्योंकि उनकी रूहानी आंखें नहीं खुली थी, वो स्पिरिचुअल आलम में नहीं देख रहे थे कि वाकई यीशु जी उठा है। आज मैं आपको कहता हूं, स्पिरिचुअल आलम में देखें, यीशु जिंदा है। आमीन, यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। अब वो स्लीप पर लटका हुआ नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि अब भी यीशु स्लीप पर लटका हुआ है, ऐसा नहीं है। वो जिंदा है, रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट, ईदे क़यामतुल मसीह हो चुकी, वो जी उठा है, वो जिंदा है। आमीन, आमीन। आप जिंदा यीशु को देखें रूहानी आंखों से, वो जिंदा है, वो यहाँ चल फिर रहा है, वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है, बिल्कुल। आमीन। इसलिए जब आप सबसे पहले आप खुदावंद का इंतजार करेंगे, खुदावंद, कलीसिया की ये जिम्मेदारी, खुदावंद जब तक मुझे तू दिखाएगा नहीं,
میں آگے موو نہیں کر سکتا. میں روحانی عالم میں جب تک دیکھ نہ لوں میں آگے کیسے جاؤں؟ آپ کی جاب خداوند آپ کو دکھائے گا, آپ کا بزنس آپ کو دکھائے گا, آپ کا آگے پروجیکٹ آپ کو دکھائے گا, آپ کے لیے ملک آپ کو دکھائے گا, آپ کے لیے پلان آپ کو دکھائے گا. آمین. اور پھر آپ اس پلان کو جب ریسیو کر لیں گے تب آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ ویٹ کرنا. ویٹ کرنا مشکل کام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویٹ نہیں کرتے, کہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے کام, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ کر لو. خداوند کے کئی بغیر بھی کئی لوگ خدمت میں آ جاتے ہیں. ویٹ نہیں کرتے, جلدی جلدی کرنا ہے. اس طرح نہیں کرنا. آپ ویٹ کریں جب تک آپ کی روحانی آنکھیں نہ کھلیں. آپ ویٹ کریں. کہاں پر؟ مذبح پر ویٹ کریں. جہاں پر یسوع ہے وہاں ویٹ کریں. جہاں پر آپ کو امید ہے کہ یسوع یہاں پر ہے, کیونکہ وہ مریم مگدلینی کو یقین تھا کہ یسوع یہیں کہیں ہے, اور یسوع سے ملا. آمین. باقی سب ادھر ادھر ہو گئے, لیکن وہ وہاں پر انتظار کر رہی تھی, ڈھونڈ رہی تھی. بلکہ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے. اور آخری دوسری بات جس میں آپ کو آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ ہے جس پوزیشن, جس عہدہ اور جس حالت میں آپ ہیں, شکر گزاری کریں. خدا کی حضوری میں گریٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں, تھینکس گیونگ کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ ہیں, شکر گزار دل کے ساتھ ہیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, ایک دم سے نہ چھلانگ لگائیں کہ میری منسٹری بڑی ہو جائے, میرا بزنس بہت بڑا ہو جائے, میں بہت بڑا آدمی ایک دم سے بن جاؤں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں جب انہیں وہ اچیومنٹ حاصل ہی نہ ہوتی ایک دم سے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس بریڈ ہے نا کھانے کے لیے, تو آپ بریڈ کو شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. یہ نہ کہیں کہ جیم ہوگا تو پھر کھاؤں گے, اس کے ساتھ اور اوپر چیزیں لگانے والی میٹھی میٹھی ہوں گی تو پھر میں نے بریڈ کھانی, ورنہ میں تو کھانی نہیں. اس کا انتظار کرتے کرتے بریڈ خراب ہو جائے گی. اس لیے کیا ہے؟ بریڈ ہے, کھائیں, خدا ان کا شکر کریں. پھر کیا ہوگا؟ خدا آپ کی شکر گزاری کو دیکھا, اگلی دفعہ آپ کو جیم بھی دے گا, آپ کو ہو سکتا ہے ساتھ چکن بھی دے, آپ کو اور چیزیں بھی دے دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں, یہ ہوگا تو پھر میں نے انجوائے کرنی ہے لائف. انتظار غلط قسم کا. ساتھ ساتھ لائف کو انجوائے کریں, اور جو کچھ ہے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, تھینکس گیونگ کے ساتھ, شکر گزار دل کے ساتھ آپ قائم رہیں. آمین. آمین. پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا آپ کے لیے نبوت کے, پھر خدا آپ کے لیے رویا کے, پھر خدا آپ کے لیے خوابوں کے دروازے کھول دے گا. آمین. 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 تو چرچ کیا ہے؟ سپر نیچرل ہے. آمین. چرچ سپر نیچرل ہے. جس چرچ میں خواب رویا ڈسرنمنٹ نہیں ہے, آپ سمجھ لیں کہ وہ نیچرل ریلم میں موو کر رہا ہے. وہ آتے ہیں, رسمی طور پر عبادت کی, سب کچھ کیا, کسی بیمار کو شفا نہیں ملے گی, کوئی بدرو گرفت آزاد نہیں ہوگا, کسی کو رویا نہیں آئے گی, کسی کو خواب نہیں آئیں گے, کسی کو نبوت نہیں ملے گی. تو وہ ایک نیچرل چرچ ہے. لیکن سپر نیچرل کیا ہے؟ جہاں پر روح القدس کی نعمتیں ہیں, روح القدس کی برکت ہے, جہاں پر رویا ہے, جہاں پر خواب ہے, جہاں پر نبوت ہے, جہاں پر روح القدس کی برکت ہے. آمین. تو آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں خداوند کی حضوری میں, اور خدا سے کہ خداوند ہم تجھ سے نبوت کی برکت مانگتے ہیں.